آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حالیہ بحران پر۔ یہ بحران صرف ایک جج یا ایک عدالت کا مسئلہ نہیں، بلکہ پورے عدالتی نظام کی ساکھ، عوامی اعتماد اور آئین میں درج عدلیہ کی آزادی سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری پر الزام لگا کہ LLB کی ڈگری درست نہیں ہے۔ اس الزام پر ایک ڈویژن بینچ، جس کی سربراہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور اعظم خان پر مشتمل تھے، اس نے فیصلہ دیا کہ وہ فی الحال عدالتی فرائض انجام نہیں دے سکیں گے۔ طارق محمود جہانگیری کوئی بھی عدالتی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد ان کا نام بینچ سے نکال دیا گیا اور وہ کسی مقدمے کی سماعت اب نہیں کر سکتے۔ فیصلہ سامنے آیا تو وکلاء برادری نے احتجاج شروع کر دیا۔ اسلام آباد بار نے یوم سیاہ اور اسلام آباد کے تمام عدالتوں سے ایک دن کے لیے ہڑتال کا بھی اعلان کیا۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ ہے اور اگر جج صاحبان کو اس طرح متنازع بنایا گیا تو عوام کا عدالتوں پر اعتماد ٹوٹ جائے گا۔ وکلاء نے زور دیا کہ جسٹس جہانگیری کو اپنی صفائی کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ یہ فیصلہ صرف شفاف اور قانونی تحقیقات کے بعد ہونا چاہیے۔ وکلاء نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق جہانگیری سے بھی اظہاری یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ ینگ وکلاء کی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی سے ہاتھا پائی بھی ہوئی، جس پر بار کے صدر واجد گیلانی نے FIR درج کرائی، جس میں 60 سے زائد وکلاء نامزد کیا۔ لیکن صورتحال مزید سنجیدہ تب بنی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جسٹس مختصر اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز عیسیٰ خان، جسٹس سمن رفعت امتیاز نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواستیں دائر کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان درخواستوں میں کیا کہا گیا؟ پہلا نکتہ، ان ججز نے کہا کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اکیلے اپنی مرضی سے بینچز تشکیل لے یا کیسز ٹرانسفر کرے۔ ان کے مطابق یہ اصول، جسے ماسٹر آف دی روسٹر کہا جاتا ہے، سپریم کورٹ پہلے ہی کالعدم قرار دے چکی ہے، اس لیے اب اس کو دوبارہ استعمال کرنا عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ججز کا موقف ہے کہ اگر جج موجود ہے اور دستیاب ہے تو ان کو کسی بینچ سے ہٹانا یا ان کی عدالتی کام کو روک دینا آئینی تقاضوں کے خلاف ہے۔ کسی جج کو فرائض سے روکنے کا فیصلہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے، لیکن ایک انتظامی فیصلہ۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ ان درخواستوں میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو نئے قواعد بنائے گئے ہیں، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر رول 2025، وہ آئین کی شقوں کے مطابق نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 192 اور 202 واضح کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ اپنے قواعد تو بنا سکتے ہیں، لیکن ان کا مقصد عدلیہ کو آزادی کم کرنا نہیں بلکہ اسے مضبوط کرنا ہے۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ ججز نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ چیف جسٹس کے زیر اثر جو انتظامی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، جو نوٹیفیکیشن 3 فروری اور 15 جولائی 2025 کو جاری ہوئے، وہ شفاف طریقے سے نہیں بنائے گئے، ان سے اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا ہے۔ پانچواں نکتہ یہ ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری پر لگائی گئی پابندی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ جب تک سپریم جوڈیشل کونسل کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی، انہیں عدالتی کام سے روکنا انصاف کی بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ ان تمام نکات کا براہ راست تعلق عدلیہ کی آزادی سے ہے۔ عدلیہ کی آزادی صرف ایک جملہ نہیں بلکہ آئین پاکستان کا بنیادی اصول ہے۔ آئین کے تحت عدلیہ انتظامیہ اور مقننہ سے الگ ہے تاکہ کوئی دباؤ یا مداخلت نہ ہو، مگر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ ایک طرح تو مقننہ اور انتظامیہ کے نیچے آئی ہے۔ اگر ججز کو بینچز سے ہٹا کر یا فرائض سے روک کر فیصلہ کروایا جائے تو یہ عوام کے لیے الگ خطرناک پیغام ہے کہ عدالت آزاد نہیں رہی۔ عوام کا اعتماد عدلیہ پر تب قائم رکھ سکتا ہے جب یہ نظر آئے کہ جج صاحبان کے فیصلے صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق ہیں، نہ کہ کسی دباؤ یا انتظامی طاقت کی۔
اگر یہ اعتماد ٹوٹ جائے تو پورا انصاف کا نظام کمزور ہو جائے گا۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بحران اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک محدود نہیں، بلکہ یہ پوری عدالتی نظام کے مستقبل کا سوال ہے۔ اب نظر سپریم کورٹ پر ہے کہ وہ 5 ججز کی درخواستوں کو کیسے دیکھتی ہے اور آئندہ کے لیے کیا اصول طے کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد اور باوقار ہو تو اس موضوع کو سمجھنا اور اس پر بات کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔